دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ بھائیو، یہ قرآن کسی ایک دن میں نازل نہیں ہوا، بلکہ 23 سال میں حالات کے مطابق نازل ہوا۔ پہلا پارہ زیادہ تر مدنی آیات پر مشتمل ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ جب اسلامی معاشرہ قائم ہو رہا تھا، ایمان اور عمل کی پہچان ضروری تھی۔ منافقین کا فتنہ پیدا ہو چکا تھا، اسی لیے اس پارے میں ایمان، نفاق، امت کی ذمہ داری اور عملی ہدایات زیادہ بیان کی گئی۔ سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ پہلی مکمل سورت ہے جو بطور دعا نازل کی گئی۔ شان یہ ہے کہ یہ بندے کی زبان پر دعا اور رب کی طرف سے پورے قرآن کا جواب ہے، اسی لیے ہر نماز میں اس کا پڑھنا فرض کیا گیا۔ سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی جب مسلمانوں کو ایک امت بننا تھا، منافقین سے ہوشیار رہنا تھا، یہود کے رویے سے سبق لینا تھا۔ اسی لیے شروع میں مومن، کافر، منافق تینوں کا الگ الگ تعارف کروایا گیا۔ مدینے میں کچھ لوگ ایسے تھے، زبان سے کلمہ، دل سے دشمنی۔ یہی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے، پیچھے جا کر مذاق اڑاتے۔ اسی پر آیات نازل ہوئی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ جب وہ لوگ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ یہ آیات منافقین کی حقیقی تصویر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، یہ واقعہ کسی خاص وقت کے اصلاح کے لیے بیان کیا گیا تاکہ انسان کو اس کی اصل یاد دلائی جائے، تاکہ معلوم ہو کہ گناہ کے بعد توبہ ہے، تکبر کی سزا ہے۔ یہ واقعہ امت کو بتاتا ہے کہ علم کی فضیلت، شیطان کی چال۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ بار بار کیوں؟ مدینے میں یہود آباد تھے، وہ خود کو اللہ کا محبوب کہتے تھے، اسی پر اللہ نے اس کی تاریخ بیان کی، اس کے نافرمانیوں کو واضح کیا اور مسلمانوں کو خبردار کیا۔ یہ واقعات اس لیے نہیں کہ ہم ان پر ہنسیں، بلکہ اس لیے کہ ہم وہی غلطیاں نہ دہرائیں۔ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیم کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، وہ خالص مسلمان تھے۔ اسی سلسلے میں بیت المقدس سے کعبہ کی طرف قبلہ بدلا گیا، امت مسلمہ کو الگ پہچان دی گئی۔ بھائیو، پہلا پارہ صرف واقعات نہیں، عملی احکامات بھی دیتا ہے۔ صرف اللہ کی عبادت، نماز کی پابندی، اللہ کے راہ میں خرچ، تکبر سے بچنا، منافقت سے دوری، توبہ میں تاخیر نہ کرنا، سابقہ امتوں سے عبرت حاصل کرنا۔ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں، یہ زندگی بدلنے کی کتاب ہے۔ رمضان میں نیت کریں، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن پر جئیں گے، قرآن کو آگے پہنچائیں گے۔ اے اللہ، ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے والا بنا، ہمیں متقیوں میں شامل فرما اور ہمارے دلوں کو ہدایت پر جما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔